اور اس میں ایک آخری اور دلیل دے دوں، سب سے اوپر چلے جائیے، یہاں تک بات تھی صحابہ اور اہل بیت کی، اب ذرا اوپر چلے جائیے، اہل سنت اور اہل شیعہ تشیع دونوں کی کتابوں میں بالاجماع ہے، دونوں کتب میں، اور اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ آقا علیہ السلام کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دیں، یہ اللہ کی عطا تھی، حکم الہی تھا، 50 نمازیں لے جاؤ۔ راستے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام ملے، انہوں نے کہا آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکیں گی، واپس جا کے اللہ سے عرض کریں اور کم کروا لائیے۔ کیا بولی؟ موسیٰ علیہ السلام نے گستاخی کی اللہ کی، وہ نہیں جانتا اللہ کے 5 پڑھ سکے گی یا 50، جب رب نے دے دی 50، کون ہوتا ہے کوئی پیغمبر جو کوئی مخلوق کا فرد کہ وہ واپس موڑے اور کہے جی امت نہیں پڑھ سکے گی؟ گویا معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر بے حیا ہو کے کوئی سوچے تو اعتراض بنتا ہے کہ پیغمبر نے خود کو خدا سے بھی زیادہ عالم سمجھ لیا، عالم الغیب۔ اللہ دے رہا ہے 50 نمازیں امت محمدی کے لیے، اور موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ نمازیں نہیں پڑھ سکے گی اتنی۔ تو اب اگر کوئی آدمی بے لحاظ ہو کر سوچے تو بنے گا کہ گویا معاذ اللہ خدا سے بھی زیادہ حضور کی امت کے ہمدرد آ گئے حضرت موسیٰ، اور خدا سے بھی معاذ اللہ کو بڑے عالم الغیب آ گئے۔ یہ ہے طریقہ۔ اگر ادب اور حیا ہٹا کے سوچے تو میں نے بتایا کچھ بھی نہیں بچتا کسی کا، ایمان نام ہی حیا کا ہے اور ادب کا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات پر آقا علیہ السلام کا دیکھیے، 9 مرتبہ پلٹ کر گئے اور آئے، موسیٰ علیہ السلام ہر بار بھیجتے رہے، 5 نمازیں کم کروائی، پھر بھیج دی، یہ بھی زیادہ ہیں، پھر بھیج دی، تو 9 بار اللہ کے حضور جا کے اس کی دی ہوئی نمازوں کو کم کرواتے رہنا کیا معاذ اللہ گستاخی سمجھیں گے شان الوہیت میں؟ آقا علیہ السلام کے عمل کو کہاں ٹھہرائیں گے؟ اللہ پاک نے تو آگے نہیں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ جانتا ہے امت کے حال کو کہ میں زیادہ جانتا ہوں؟ موسیٰ تمہیں بار بار بھیجے جا رہا ہے اور تو پلٹ کے آتا جا رہا ہے، 1 بار آئے، 2 بار آئے، 3 بار آئے، 9ویں بار ہے آتے ہوئے آپ کو کم کروا رہے، کیا مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں؟ اگر حیا اور ادب نہ رہے تو کیا سوال اٹھتے ہیں؟ میں نے عرض کیا ایمان کا کچھ نہیں بچتا، خرمن ایمان جل جاتا ہے۔ اپنے تصور ایمان کو بدلیے، ایٹیچیوڈ کو بدلیے، وے آف تھنکنگ کو بدلیے، وے آف انٹرپریٹیشن کو بدلیے۔ معاملات کو انٹرپریٹ کرنا، سمجھنا، تعویل کرنا، تشریح کرنا، یہ سب ایک ادب اور احترام اور ایک حیا کے دائرے میں ہو، پھر خیر ہوگی۔ اور اگر سب کو ایسا بنا دیا معاذ اللہ، ایمان سے خارج کر دیا، تو کچھ نہیں بچتا، پھر دوسرے پکڑ کے ان کو پتہ نہیں کیا کا کیا بنا دیں گے۔ تو آپ سارا ہی سفایا کرنا چاہتے ہیں اسلام کا؟ تو اللہ پاک نے آقا عرض کرتے گئے، اللہ کام کرتا گیا، اور 9 بار کروا کے موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا جائیے اور کم کروا لائیے، تو وہ بھی اللہ نے نہیں نو کیا، نو ڈونٹ کم اگین، اللہ پاک نے نہیں کہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ مزید جاتے، مجھے حیا آتی ہے، معلوم نہیں جاؤں تو وہ بھی معاف کر دے گا، مگر مجھے حیا آتی ہے۔ تو جو بنیادی چیز ہے، اب یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس طرح کا اعتراض مردود اور باطل اعتراض ہے، یہ حیا سے اور پاس ادب سے خالی اعتراض ہے۔ دوسرا لفظ جو میں نے کہا احجرن، استفہمو، پوچھا، اس کا ایک ترجمہ جو کیا جاتا ہے کیا یہ پریشان بات ہے، پریشان ذہنی کی بات ہے معاذ اللہ؟ یہ اس لیے اب دوسرا اعتراض، یہ اس لیے غلط ہے، خواہ یہ جملہ جس نے بھی بولا، ایک بات طے ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے تو بولا ہی نہیں، یہ تو بات کیٹیگوریکل ہے، پہلی بات تو کلیئر ہو جائے۔ جو شخص یہ کہتا ہے ٹی وی پر، کتاب میں، مجلس میں، وعظوں میں، وہ کاذب ہے، جھوٹ بولتا ہے، اتہام پرداز ہے۔ میں نے آپ کو کل حدیثیں پڑھ لی اور پوری زندگی گزری مجھے یہ جملہ احاجرہ استفہموہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ بھی نہیں بولا، یہ کسی اور نے بولا ہے۔ کس نے بولا ہے؟ وہ حدیث کے متن میں نہیں آیا، اور ان روایتوں میں بھی ہے جس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کا بھی ذکر نہیں اور اہل بیت کے جھگڑے کا ذکر ہے، ان میں بھی آیا کہ بولا احجرہ استفہم، ان میں بھی آیا ہے۔ اور میں نے واضح کیا تھا کہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ جملہ بولا ہے جو وصیت لکھوانے کے حق میں تھے،
وصیت لکھوانے کے حق میں تھے کہ یا ان کی مراد یہ تھی کہ آقا علیہ السلام ہم سے جدا ہو کے جا رہے ہیں، پوچھ لو جو لکھوانا چاہتے ہیں، لکھ لو، پوچھ لو، چونکہ آقا علیہ السلام کا وقت رخصت آ گیا ہے۔ یہ بات وہی کر سکتا ہے جسے تشویش تھی کہ کچھ لکھ لیا جائے، اور میں نے آپ کو عرض کیا وہ تشویش نہ فاروق اعظم کو تھی نہ حضرت علی المرتضیٰ کو تھی، کیونکہ علی شیر خدا وصیت لکھوانے کے حق میں نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یا بنو ہاشم کا کوئی اور فرد یا کچھ اور لوگ ہو سکتے ہیں جن کا نام وضاحت کے ساتھ سامنے نہیں آتا۔ حضرت عباس کا ذکر حدیث میں آتا ہے، وہ چاہتے تھے تو اوروں نے بولا ہے، انہوں نے کہا ہے یا یہ معنی اگر ہذیان کریں خدا نہ خواستہ پریشان خیالی کی بات تو تب بھی بنتا ہے ہاجرہ، حمزہ استفہام انکاری کا ہے، جس کا معنی اس بات کا بنتا ہے معاذ اللہ، کیا کوئی پریشان خیالی کی بات رسول کر سکتا ہے؟ اس کا معنی یہ بنتا ہے کیا رسول پریشان خیالی کی بات کر سکتا ہے؟ معنی ہے نہیں، جو آقا نے فرمایا ہے تو کوئی مراد ہوگی استفہموا، اگر پریشان خیالی سمجھتے تو اگلا لفظ نہ آتا فاستفہموا، حضور سے پوچھ لو۔ جو ہذیان کا ایک اعتقاد رکھے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے ہوش قائم نہیں، وہ یہ کیوں کہے کہ مزید پوچھ لو اور سمجھ لو؟ اگر اسے معلوم ہو کہ اس وقت ہوش میں نہیں تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے لفظ فاستفہموا، پوچھ لو آقا علیہ السلام سے، سمجھ لو، فاستفہموا سمجھ لو، تو یہ وہی جملہ کہہ سکتا ہے شخص جس کو پتا ہے کہ آقا علیہ السلام ہوش میں ہے اور کوئی تکلیف اور ہذیان کی کیفیت نہیں، اور رسول غشی سے پاک رہتا ہے، اس سے مبرہ ہے۔ تو وہ اس طرح ان لوگوں نے کہا ہے گویا تصدیق کرنے کے لیے کہ آقا نے جو کہا اس کا کوئی معنی اور مراد ہوگی، دوبارہ پوچھ لو بے شک، اور سامان کتابت لے آؤ۔ اہل بیت کے دوسرے افراد کہتے تھے نہیں، تکلیف کی شدت ہے، تکلیف نہ دو، نہ لاؤ۔ یہ سب جھگڑا اہل بیت کے درمیان تھا، بنو ہاشم کے درمیان، صحابہ اس میں بری ہیں۔ تو یہ دوسرا جملہ یہ الزام ہی غلط بنتا ہے، جو میں نے آپ کو لفظ آیا، اکثر روایات میں لفظ آیا قالو، انہوں نے کہا، قالو جگہ جگہ لفظ، قال بعضهم یقالو، یہ لفظ آئے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم پر تو یہ الزام ہی نہیں آتا سرے سے، جو میں نے پہلے بات کلیئر کر دی بار بار تسلی کے ساتھ، اور یہ معنی بھی کر دیا کہ چونکہ دوسرا لفظ اس کا جو قرین قیاس ہے وہ ہاجرہ کا معنی فراق اور جدائی ہے۔ اس سے مراد یہ تھا کہ اگر آقا علیہ السلام یہ فرمانے لگے ہیں مرض الوصال میں تو لگتا ہے کہ حضور کا وقت فراق آ گیا ہے، ہم سے جدا ہونے لگے ہیں، یہ اس معنی میں تھا۔ پھر یہ اعتراض صحابہ کرام پر تانا، معاذ اللہ کہ وہ جھگڑنے لگے، اونچا اونچا بولنے لگے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے حدیث کرتاس کے باب میں۔ میں کل تمام حدیثیں پڑھ کے آپ کو سنا چکا ہوں کہ کسی ایک حدیث میں بھی یہ نہیں کہ صحابہ کرام جھگڑے، ان کا اختلاف ہوا، انہوں نے باہمی نزاع کیا یا وہ اونچا بولے، کسی حدیث کے متن میں یہ لفظ نہیں آیا، تو اس پر مزید بحث کی حاجت ہی نہ رہی۔ ہر جگہ جہاں یہ لفظ آئے ہیں صریح ہے فاختلف اہل البیت واختصموا، فاختلف اہل البیت واختصموا، فاختلف اہل البیت واختصموا، اہل البیت کے آپس میں اختلاف ہو گیا اہل بیت میں اور وہ جھگڑنے لگے، اور جب آوازیں بلند ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قوموا انی، اٹھ کے چلے جاؤ، مزید اس پر بحث کی حاجت نہ رہی۔ یہ الزام غلط ہو گیا، یہ پلٹ کر ادھر ہی چلا گیا۔ وہ تانا ہم کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ کیا فائدہ اس بات کو جھوٹ بول کر چھپانے کے؟ کوئی نہ کوئی دن تو آنا تھا کہ کوئی کھول کر حقیقت بتا دیتا، کوئی نہ کوئی دن تو آنا تھا۔ جب اتنا شور مچا رکھا ہے آپ نے 8 ماہ سے 6 ماہ سے، ایک ہنگامہ محشر بپا ہے اور تہمت اور اتہام اور جھوٹ کی انتہا ہے، تو بالآخر کوئی نہ کوئی وقت انسان کہاں تک برداشت کر سکتا ہے؟ میں نے اس موضوعات پر 30 سال سے گفتگو نہیں کی، 30 سال سے گفتگو نہیں کی، اور میں وہ شخص ہوں کہ میں ہمیشہ شان اہل بیت کے دفاع میں خارجیت کے خلاف لڑتا رہا ہوں اور لڑ رہا ہوں، آئندہ بھی لڑوں گا۔ میں شان علی المرتضیٰ کا دفاع کرتا رہا ہوں خارجیوں اور ناسبیوں سے، میں شان سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا دفاع کرتا رہا ہوں خارجیوں اور ناسبیوں کے حملوں سے سامنے سینہ سپر ہو کر، میں شان حسن و حسین کا، حسنین کریمین کا دفاع کرتا رہا ہوں،
عزت و حرمت اہل بیت کا دفاع کرتا رہا ہوں، خارجیوں کے محاذ پر کرتا رہوں گا، یہ میرا ایمان ہے۔ میں تو سگ ہوں در فاطمۃ الزہرا کا، سگ ہوں در حسن و حسین کا، سگ ہوں در زین العابدین کا، سگ ہوں در امام باقر و صادق کا۔ آپ کو کیا معلوم؟ کوئی کسی کا ٹھیکے دار نہیں ہوتا، کسی کے قلب کے حالات کیا خبر ہوتے ہیں۔ میں تو جنت البقیع میں اللہ کی عزت کی قسم، رب کائنات کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کی نبوت کی قسم، قرآن مجید کی حرمت کی قسم، میں تو کبھی حاضر نہیں ہوتا جنت البقیع میں، مگر جب بھی حاضر ہوں سیدہ کائنات اور خطہ اہل بیت کے پاس کھڑے ہو کر میں تو ان سے کہتا ہوں، سیدہ کائنات کو، امام حسن مجتبیٰ کو، امام زین العابدین کو، امام محمد الباقر کو، امام جعفر الصادق کو، حضور کی اہل بیت کو کہتا ہوں اپنے بابا سے کہہ دے ہمارا کتا آیا ہے، ہماری خاطر اسے ایک لقمہ ڈال دے۔ اپنے بابا سے کہہ دے، گنبد خضرا کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ہمارا سگ، ہمارا کتا آیا ہے، اسے لقمہ ڈال دے۔ میں تو سگے یکے سگان اہل بیت ہوں، 30 سال تک ان موضوعات پہ نہیں آیا تھا، مگر سن کر میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اگر اہل بیت کی محبت میرا ایمان ہے تو حضور کے خلفائے راشدین جن کو آقا علیہ السلام نے سفر میں ساتھ رکھا، حضر میں ساتھ رکھا، اول دن ایمان لائے، جنہوں نے جانیں قربان کی، جنہوں نے انگوٹھے سانپ کے اژدہا کی سوراخ میں دے کے جان قربان کر دی، جو وطن گھر بار کاروبار تجارت چھوڑ کے آ گئے، اور حضور نے اتنا پیار کیا کہ غار سے لے کر مزار تک بھی انہیں جدا نہ ہونے دیا، اور دائیں بائیں ابو بکر عمر کو لٹا رکھا ہے، اور فرمایا یا رسول، آقا نے ایک دن ابو بکر دائیں ہاتھ تھے، عمر بائیں ہاتھ تھے، اور دونوں کو فرمایا ابو بکر عمر قیامت کے دن خدا کی قسم ہم تینوں اسی طرح اٹھیں گے کہ تو میرے دائیں ہاتھ ہوگا، تو میرے بائیں ہاتھ ہوگا۔ انسان کی غیرت ایمانی ہوتی ہے، سن کے تن بدن کو ایک پریشانی لاحق ہو گئی کہ کوئی انہیں مرتد کہہ رہے ہیں آپ 6 ماہ سے، انہیں منافق کہہ رہے ہیں، حضور کا چھپا ہوا قاتل کہہ رہے ہیں، سازشی کہہ رہے ہیں، بے ایمان کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر جلانے والا کہہ رہے ہیں، ان کے دروازے توڑنے والا کہہ رہے ہیں، مولا علی شیر خدا کو گھسیٹنے والا کہہ رہے ہیں، ان پر تلواروں کے وار کرنے والا کہہ رہے ہیں۔ اتنا جھوٹ کب تک کوئی برداشت کرتا ہے؟ اگر میں شان اہل بیت کے دفاع میں نے فریضہ ایمانی ادا کیا ہے تو میرا فرض بن گیا تھا ایمان کا کہ اگر خلفائے راشدین ابو بکر عمر کی شان پہ حملہ ہو تو میں اس کے دفاع کے لیے بھی اسی جرأت ایمانی اور تحقیق علمی کے ساتھ میدان میں آ جاؤں، جس طرح میں نے دفاع شان علی کے لیے کہا تھا وہ دفاع شان ابو بکر عمر کے لیے ہوگا، کیونکہ ان کی شان کا دفاع مولا علی شیر خدا نے کیا ہے، ساری عمر کیا ہے نہج البلاغہ میں۔ ان کی شان کا دفاع امام زین العابدین نے کیا ہے، امام باقر و امام جعفر صادق نے کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں میں ایک نشست کے بعد مزید آگے بیان کروں گا کہ وہ کیا کہتے رہے۔ تو عرض کرنے کا مقصود یہ تھا کہ یہ ساری بات اختلاف اور نزاع اور آواز کا بلند ہونا کسی روایت میں سیدنا عمر فاروق اور صحابہ کرام کی طرف تو منسوب ہی نہیں ہوا، یہ تو اہل بیت کا معاملہ ہوا ہے۔ اب آپ کی اپنی مرضی، اس کو منفی لیں، اس کو مثبت لے لیں، مگر یہ الزام لگائیں گے تو اہل بیت پر جائے گا۔ صریح لفظ ہیں فاختلف اہل البیت فاختصموا، صحابہ کرام کا تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہوا، لیکن میں تو اس کو مثبت لوں گا۔ ایک فطری بات تھی، چھوٹی سی جگہ ہے، 8-10 بیٹھے ہوں، اگر تھوڑی تھوڑی بات میں بھی آپس میں گفتگو کرنے لگے، تھوڑی سی آواز اونچی ہوتی ہے، اختلاف ہو جانا تبھی فطری امر ہے۔ ہم اس کو نیچرل پروسیس میں لیتے ہیں، انسانی زندگی کے کچھ قدرتی نیچرل طبی معاملات ہوتے ہیں، ان کو اس طرح لیتے ہیں، غیر فطری طریقے سے نہیں لیتے۔ اگر عقیدہ غیر فطری بنا رکھا ہو تو ہر چیز میں انسان کو ٹھوکر لگتی ہے۔ فطری طریقے سے سوچیں معاملات کو، جسٹ ان نیچرل پروسیس، ہیومن ریئلٹیز میں سوچیں، پھر سارے مسائل واضح ہو جاتے ہیں۔